الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سرور عالم فخر بنی آدم سید کائنات فخر موجودات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری دے اندر وکھرا یہ ایک باب ہے کہ دین و نصیحت، کہ دین اگر تسی پوچھتے جے کی نہ شاید نان دین مختصر لفظاں سمجھنا چاہتے دین کس شے نوں آندے، فرمایا النصیحت، کھوٹ تو خالی ہونا، خیر خائی بالکل دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، اے دین ہے۔ لوگوں نے آکھا لے من کیدے نال خیر خائی، کیدے خلاف کھوٹ ختم کر دینا، فرمایا اللہ دے، او دے رسول دے، او دی کتاب دے، مسلمانوں دے امام اور حاکماں دے اور عامہ مسلمان، یعنی سارے پہچاننا بنا دا کی حق ہے، اور کسے معاملے چ نہ غداری نہ کرنا، کوئی ایسا سلوک نہ کرنا جڑا انہوں دے اصل حق دے خلاف ہوئے۔ تو میں اس ویل جو صرف لے کتاب ہی جڑا کہ اللہ دی کتاب نال کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ بیان جڑا مختصر کرنا تھوڑے سامنے، اور اس بارے ایک تے شاید جڑی ہونی جمعے دے خطبے تو پہلا میرے ایک عزیز دوست نے بیان کی تھی، تسی ایک موقع تے حدیث شریف سنائی کہ 3 بچے ہیں جڑے گوچ بولے پنگوڑے، انہاں جو دونوں کا قصہ آیا، تیسرے کا نہیں آیا، سسپینس رہ گیا، سارے ذہن تجسس رہ گیا، وہ تیسرے بچے کا کی قصہ، تو پہلا تو چلو انہوں مکمل کر دوں گا۔ اصل ہے جب کوئی حدیث حوالہ دے دا جنہیں گل اس خطبے نہ متعلق وہ سنا دی پوری تو لمبی ہو جاتی، تو پہلی گل تے جو تیسرا بچہ جڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے اور جریج راہب دا گواہ بولیا، تو تیسرا بچہ کہڑا او دا کی قصہ وہ بھی بخاری شریف چ پڑھ دوں گا تاکہ اس دوست دی خواہش ہی پوری ہو جائے۔ وہ تیسرا بچہ کس موقع تے بولیا، مگر اللہ دی کتاب نال جڑا ہے کہ نصیحت اور خیر خائی ہوئے ہے کہ جے اس کتاب نو تسی من دے جنا کہ اللہ نے اتاری تے جبریل امین لے کے آئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑ تک پہنچایا، تے کوئی ملاوٹ نہیں، تے اس کتاب دی خیر خائی ہے کہ جو ہے دسے نا بغیر ہیلو حجتوں تے بہانے بنایا بھی یہ تے دل مندا نہیں ادا نہیں ہو سکے، اینوں ختم کرو دلاں۔ جے اس کتاب نال ہے نا تہاڈا تعلق نصیحت دا کہ ذرا بھی کھوٹ نہیں، سچے دلوں مندے جو ہے کوے نا انہوں من، یہ آکھے مردہ زندہ ہو گیا تو تہاڈے دل ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا، اگر یہ جائے شبہ اور وسوسے آتے ہیں تو تہاڈا اس کتاب تے ایمان کوئی نہیں۔ اے بیماری بہت پھیل گئی کہ مسلمان کہلاؤندے رہن لی دلیل کافی نہیں کہ قرآن چ لکھے نہیں جی، یہ منن والی گل ہی کوئی، ایک قرآن پاک نال بالکل غداری اور بے وفائی ہے۔ اگر یہ اللہ دی کتاب ہے اور تسی اینوں اللہ دی کتاب مندے جے یہ تسلی کرو بے دے گل ہیگی ہے تو پھر ہمیں کوئی بہانے نہ بناؤ، یہ کچھ کبے کتاب اللہ تے ایمان دا تقاضا اور مطالبہ ہے بے سرے تسلیم خم کرو، بالکل چک جاؤ بے یہ ہوئی جو کچھ کہہ رہی حق۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی آیتاں جڑیاں پڑھیاں سورہ بقرہ دیاں، فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق۔ دنیا چ بڑے جھگڑے آ تے بڑے مذہب آ تے بڑے دانشور آ، طرح طرح دے رولے، کوئی آندا آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہاں جھگڑیاں نوں مکاؤن لئی جڑی چیز حق لے کے اتری نا، یہ بالکل 16 نے صحیح جنوں آندے نا او گل ہے، او قرآن ہے، آندا اللہ پاک یہ کتاب میں اتاری ہے حق لے کے، اے دے اندر شک شبے والی گل کوئی نہیں۔ مگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جہاں بانی سر سید احمد ہے، اس تو بعد اس فتنے نے بڑی پرورش پائی تے بے ایمان لوگوں کا کام ہے جڑے دین دے خلاف لوگ انہوں نے پروجیکٹ کر کتاباں لکھو کورس دیا سر سید احمد بڑا کام دا خیر خواہ تاکہ زہر انہوں دے دماغاں چ اتر جائے بھی انہیں قرآن نہ جڑا مخول کیتا نا آہستہ سر جو سر سید یار بانی علی گڑھ وہ چیلے ہے پرویز ہو رہی اگے غامدی ہو رہی، یہ کئی ہے وہ سمجھو ڈڈو پیدا ہے برساتی دوائی خدا دی جس کتاب نہ خیر خائی کرنی نا یہ حق ادا کرنا جدہ آدھی ادا من
قرآن پاک ہوں جڑا آدمی پڑھو گا جگہ جگہ تے ایسے خارقیات واقع آتے ہیں جڑے عام عقل نہیں منتی کہ سوٹا کس طرح سب بن گیا اور نگل لگ پیا رسیاں، مردہ کس طرح زندہ ہو گیا، بن باپ عیسیٰ علیہ السلام کتنا پی گیا۔ اس کتاب نے جگہ جگہ تے تہاڈے کو مطالبہ کرنا ہے بیا شاید جڑا تہاڈا نہیں نا دماغ منتا بھی یہ منیاں پیڑیاں یہ ہوئی ہے بالکل۔ حضرت ایسے نا نہیں میں لے سکتا کوئی آدھے حضرت عزیر علیہ السلام میں کوئی آدھا، مگر زیادہ بہتر گل ہے بھی حزقیل علیہ السلام کا قصہ، کیونکہ حزقیل کی کتاب بالکل ملتی گل آتی ہے بھی وہ سامنے ہڈیاں جڑیاں سے اللہ نے انہوں سے گوشت چڑھاتا زندہ کرنا، جڑا سورہ بقرہ جی اگے آتا بھی بندہ بستی تھانی گزریا انہیں ویکھیا بشہر تی ویران ہویا تے چھتاں ٹئیاں پئیاں، ہے گا قصہ یروشلم دی ہے کہ بخت نصر آیا اشوری آئے ویران کرتا اس مسجد اقصی نوں، سارا سامان دا جڑے سی سونا چاندی اور اتنے برتن حضرت سلیمان نے اٹھا کے لے گئے، اٹ نہ اٹ بجاتی شہر بھی نہ رہن تھا، یہودی غلام بن گئے 70 سال، یہ اتنے بالکل ویرانی ہو گئی۔ تو خدا دا پیغمبر جدو گزریا تو انہیں ویکھیا کہ اللہ اس بستی نوں ہن کس طرح آباد کروں گا، حال جڑا ہو گیا میری قوم دا یہ کس طرح شہر آباد ہوگا۔ 100 سال اللہ نے انہوں مار دیتا، 100 سال تو بعد قرآن دا زندہ کیتا، انہوں آخیا تو 100 سال مریا رہے، انہوں پوچھا انہوں اندازہ ہی نہیں ہویا، جس طرح قبراں تے جدوں تھی اٹھنا قرآن دسدا ایداں ہی سانوں لگنا پیا میں ایک سیکنڈ رہے، حالانکہ کروڑا ارباں سال گزر گیا ہوئے، احساس ہی نہیں ہویا۔ انہوں پوچھا کنے سال رہے، انہوں نے آخیا میں تے دن یا دن دا کچھ حصہ رہا۔ اللہ نے آخیا 100 سال گزر گیا تینوں، کیا کھانے اور پانی میں ویکھ ہن ہونی گل بھی پوچھ مریا رہا تے لاگے کھانا اور پانی پیا رہا لم یتسنہ، اللہ آندا غصہ بھی نہیں خراب بھی نہیں ہوا، 100 سال گزر گیا ادا ہی تازہ کھانا پیا ادا ہی پانی پیا۔ ہوں جڑے بے دین ہو چکے لوگ مسلمان بھی کہلانا چاہتے تھے منن بھی جی کہ نہیں یہ خواب کی گل ہے، پیغمبر جڑا سی انہوں نے خواب چ ویکھیا میں مر گیا زندہ ہو گیا، کرنا نہیں گلا اللہ آندا مار دیتا اور زندہ کیتا، انہوں نے یہ گل بنا لی بھائی نہیں خواب چ انہیں ویکھیا میں 100 سال مریا۔ یہ تعلق ہے قرآن نہ کہ انہوں کا قرآن تے ایمان ہے، بالکل یہ لوگ مسلمان کران دانشور کران انہوں مسلمان نہیں مننا چاہیے۔ قرآن تے ایمان دا پہلا حق ہے بھی جو کہے تسی دماغ نو چٹ کے پڑھا کرو کہ کچھ بھی نہیں ہے جو خدا آندا ٹھیک، کھانا اور پانی نہیں گسا۔ گدھا جڑا سی وہ بارے جی لوگوں دے مر گیا، مگر میں نہیں منتا گدھا مریا، اللہ نے صرف یہ کہا کہ اپنے گدھے نو ویکھ، انہوں مرا دے کوئی نہیں دسیا، گدھا بھی جیندا کھڑا رہا بغیر کھان پین تو، 100 سال انہوں گزر گیا، کھانا پانی میرے پیغمبر مریا رہا، ہڈیاں رب نے دکھائیاں وہ وکھرا، گدے دا وکھرا گدے کی طرف دے ہڈیاں رہدا بیان آندا وندر الام کیف نشدا، اے ہڈیاں والی ویکھ، ہڈیاں گدے دی ہوندیاں، پہلا ہی فکر آ جاندا کہ وندر الام الحمار گدے دی ہڈیاں ویکھ، گدے دا مرنا مرا کوئی نہیں آوندا، ہڈیاں ویکھیاں پھر بائبل چاہندا میدان پڑھیا کہ مری ہے دنیا ہڈیاں پئیاں۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اللہ کس طرح تو زندہ کریں، او دے سامنے پھر کون کیا گیا اور بالکل ساری ہڈیاں تے گوشت چڑھ گیا تو زندہ ہو کے کھڑیاں، جتوں پھر قرآن آندا فلما تبین لو، جدوں اس اللہ دے پیغمبر نے سارا منظر ویکھ لیا بے اللہ دی مرضی ہے، نہ موسمی اثرات کوئی دخل رکھ دیا نہ نیچر کوئی شایا، موسمی حالات کی کوئی جیسے میری لاش بھی گل سر جاندی ہے، کھانا بس جاندا، گدھا انہوں مریا ہوندا نہیں، حکم خدا دا حکومت کر رہا، جو چاہتا ہوں انہوں نے نہیں خراب ہونے دیتا، کھڑے ٹھیک ٹھاک، مینوں مردہ رکھیا، یہ ہڈیاں ہو گئی، ہڈیاں زندہ ہوئی، اتنے پھر کی ہے ایمان، اے قرآن پاک تے ایمان دا تقاضا دل تے لکھو، فلما تبین لو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب سارا منظر سامنے آیا اس اللہ دے نیک بندے نے اعلان کرتا کہ میں من گیا اور میرا یقین ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا، اے خدا دی قدرت ایمان لے آؤ، ورنہ ہر بے دین تو نہ بحث کر اے کس طرح ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پہلا گل مکا کے خدا دی کتاب ہے نہیں یقین تے پہلا اتنے بحث کر لا، من جائیں گا تو پھر اگے نہیں سوال اٹھانے کیا نہیں ہو سکتا تھا، پھر مننا پڑا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، جو کچھ کتاب لے کے اتری حق ہے وہ شک شبے کا کوئی دخل۔ اس طرح ہوں بچہ بولنا عام بندے تو کہن گے بھی کس طرح گوچ پیا بچہ بولتا، قرآن آندا بولے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے، جرائد راہب دا گواہ بھی بولیا، وہ قصہ سن چکے۔ ہون قصہ تیسرے بندے دا کہ اس اللہ دے نیک بندے دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بچے بولے، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، کہ گوچ کوئی نہیں بولیا سوائے 3 بچوں، 3436 نمبر بخاری شریف۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، جرائد دا گواہ بولیا، تیسرا ہوں رہ گیا، 2 ہو چکے بیان وہ پچھلے خطبے۔ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَ اللَّهِ مِن بَنِي اسرائیل،
کہ بنی اسرائیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے ایک عورت بیٹھی اپنے بچے نوں دودھ پلا رہی، بچہ گو سی دودھ پیندا، فمر رجل راکبن ذو اشارہ، تے بندہ گزریا اتھوں دی سوار تے بہت اعلیٰ قسم دا نے لباس پایا، امیر اور کوئی نہ بہت مالدار بندہ، فقالت اللہم اجعل ابنی مثلا، ماں دودھ پلانے نے آخیا بے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے نوں اس طرح ہی کرے، ایداں اینوں مال ملے، ایداں اقتدار ملے، ایداں گھوڑے ہون، فَتَرَكَ صَبِيًّا وَأَقْبَلَ الرَّاكِبُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، بچے نے دودھ چھڑ دتا ماں دا پستان تے بول کے آخیا کہ اللہ مینوں یہو جا نہ کرے، ثم اقبل صبیہ یمسہ، پھر بچہ جڑا انہیں ماں دا تھن منہ چ لے لیا چنگن لگ گیا۔ قال ابو ہریرہ کانی انظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسہ، اس بات ہن ویکھو کس طرح ریکارڈ ہویا، میری تصویر بن لی، مگر رسول اللہ دی تصویر اسے نہیں بڑی چنگا ہی ہویا، نہیں تے پوجا ہو جاندی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہا ہے، فرماندے یار اجے ہی منظر میرے سامنے ہے، میں بالکل اس طرح جی اپنے نبی علیہ السلام اپنی اکھاں نہ ویکھ رہا کہ جدو آپ دکھا رہے تھے نا کہ وہ ماں کا تھن چنگن لگ پیا، آپ اسے اپنی انگلی چنگ دے کہ اتنا جی میں چنگدا اس طرح بچہ ماں کا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایڈی پیاری لگی گل، آ بھی چیز بیان ہونی چاہیے کہ اسے حضور کا حال کی، اللہ کا پیغمبر جڑا اس تصویر کی فرمایا بالکل انج جی میں دیکھ رہا اکھاں نہ کہ اللہ کے رسول اپنی انگلی اس وجہ سے چوس رہا ہے اور کہنے لگے بچہ اس طرح چونگتا ہے۔ ثم مر بامتن فقالت اللہم لا تجعلنی مثلا ہذی، پھر لوگ جڑے سی ایک لونڈی نوں لے کے گزرے، جس طرح غلام دا اتنا لونڈی، اگے وضاحت ہے دوسری حدیثاں بھی وہ مر چکی سی، لوگوں نے اینا ماریا کہ وہ مر گئی سی تے انہوں لتاں تو کسیٹ کے لے جاندے اور کہندے سی زنا کیتا تے پہلا جدوں انہوں ماردے سی وہ کہندی رہی حسبی اللہ، جو مرضی کرو میرے لیے اللہ دا میرا اللہ کا، بیچاری یہ کہندی رہی لوگاں مارا نہ حق ماریا، تو ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے نوں اس طرح دا نہ کری، فترک صبیہ، انہیں پھر پستان چھڈ دتا، فقال اللہم اجعلنی مثلا، کہنے لگا اللہ مینوں اس طرح نہیں کری جس طرح لاؤنڈی ہے نا اداں ہی کہ، قال ما ذاک، ماں نے پوچھا کہ تو بولنا ہے تے دس یہ کی گل ہے، بھی وہ سردار سی اینا سونا تے مارو دولت دا مالک، تے میں آخیا یہو جا کری تو آخیا نہ کری، فقال راکب جبار من الجبابرہ، ہم نے آخا ماں تو دی مارو دولت میں ہو ڈکٹیٹر ظالم ہے، حکومت کردا خلق خدا جڑی وہ ہتھوں نالا بچیاں دیا ہڈیاں وہ دور چ نہیں لبیاں، قرآن مجید گندیاں نالیاں پی گیا، فارس ورسنوں جلاتا گیا اور انہوں نے جنازے نہیں ہوئے، یہو جا ظالم ہے، اس سے یہو جا خدا مینوں کیوں کرے، تو دی دنیا بھی حکومت نوں نہیں مینوں نہ رب دلا کرے، یہو جا اقتدار سے لعنت بھیجنی چاہیے، یہ 4 روزہ حکومت کی فائدہ، بے خلق خدا بھی کتیاں دی گاں بھی خدا دے دربار جا کے چھتر کھانے، کہلا ہر جبار من الجبابرہ، یہ ظالماں چ اور ڈکٹیٹراں چ ڈکٹیٹر، خدا مینوں یہو جا کیوں کرے، رہا دلما تو یقولون سرک دے نہ تھے ولم تفت، تے جنوں یہ بیچاری نوں مار دے تے مار کے مارتا تو حسب اللہ کہندی گئی، ایتھے تہمت لائی جھوٹھی انہوں نے کہ تو انہیں زنا کیتا تے انہیں چوری کیتی، حالانکہ اللہ گواہی ماں انہیں کوئی کام نہیں کیتا، نہ چوری کیتی تھی نہ زنا کیتا، لوگوں نے جھوٹا بتا لایا، اس تو میں آخیا اداں دا بشک ہو جا کہ میں نیک ہواں، دنیا مینوں برا کہہ مار دے تے کوئی گل نہیں، اللہ دے ہاں فیصلے ہونے نا۔ اس تو پتہ کی لگا رسول اللہ نے کیوں قصہ سنایا، کوئی کہانی سنائی، فرمایا دنیا داراں دی اکھاں جڑیاں تھوڑی دور تک دیکھدیاں کہ اس کو حکومت ہے، اس کو دولت ہے، گیا اداں دے اسی ہو جی، انہاں نوں پتہ نہیں کہ انجام کی ہونا، اس بندے دی اخیر کی بننی ہے، تے دوجے نوں سمجھدے بھی دنیا جنوں لوگ بدنام کر دیا، حالے ظاہر ویندے، انہاں دی نظر صرف اتوں تو ویندی، تھلا نہیں ویکھ سکدی۔ تابع امام نے اتنے بالکل لکھا، پھر حدیث ہے میں 484 صفحے تو پڑھ 6ویں جلد فتر بن، اس حدیث تو پتہ لگا ان نفوس دنیا تک مل خیال ظاہر، کہ دنیا دے لوکاں دی رائے نہیں لینی چاہیے، انہاں نوں کوئی نہیں پوچھنا چاہیے کہڑا بندہ چنگا نہیں، یہ دنیا دے لوگ صرف ظاہری خیال جڑا نا اتوں انہوں گے کہ کوٹھیاں بنگلے بڑی قسمت والا فتخاف رسولھا، یہ ظاہر ویکھ کے آندے یہ نہیں تھی، بے خلاف اہل تحقیق فوقوف مال حقیقت الباطن، جڑے اللہ دے بندے آ انہاں دی نظر حقیقت کہ اتوں نہیں ویکھنا چاہیے سطح نوں، یہ دے اندر ویکھو، فلا یبالون بذلک ما حسن سریرہ، وہ پاویں اس دنیا کسی دا کنا مندہ حال ہوے، دنیا دے لوگ انہوں جیلاں مار دین،
انہوں بھکھاں دین وہ سب کچھ ضبط کرن دنیا والے کہن گے بڑا نصیب بندہ یار انہوں لٹکایا تو مار دے یہ کوئی کہن والی گلاں یہ دنیا دی نظر نہ ویکھیے تو سارے خدا دے نیک بندے مجرم ہوئے مگر یوسف علیہ السلام قید کٹتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوئے تو لکھ کے گئے یہ جگہ جتھے دوستان دی دوستی دا پتہ لگ جاندا تے دشمناں دی جڑی نا خوشیاں مناؤن دا پتہ لگ جاندا وہ جیل چ پے نوں ویکھ کے نا شماتا چلا لا دشمن ہسدے آ تے سجن جڑا ہوندا پول کھول جاندا ہن خبر لینی کوئی نہیں آ یہ امتحان دی جگہ جتھے سارے جڑے نا ہوندے کھڑے کھوٹے پرکھے جاندے مگر اینے سال گزار دے پہلا بے صاحب جڑے بدا سرین کنے سال گزر گئے یوسف علیہ السلام نو اوتھے رہندے ہاں دنیا داراں دی نظر نہ ویکھے سب برے مگر کتنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ابویتی رحمۃ اللہ جدو پڑھی نا یہ وقت دے ظالم حاکم نے یہو جہ ڈکٹیٹر نے اندر بند کرتا کہ تو میرا مسئلہ کیوں نہیں منتا انہیں آخیا کوئی قرآن حدیث کے مطابق ہوا تو مننا نہیں چھڈیا تو امام ابویتی رحمۃ اللہ نے میرے بھائی اور دوستوں چھڈیا نہیں اس گل کہ جدن جمعے کا دن آیا انہوں نے کپڑے بدلے تے خوشبو لگائی تے غسل کیتا تے جیل کے دروازے تک گئے تے سجان جڑا جیل کا دروگا انہیں روک دیتا کہ تیرا مسجد جانا بند ہے تو جیل چ رہا انہیں آخیا اللہ میرے واسطے سی میں کر کے اتوں تک آیا تینوں گواہ بنایا کہ بویتی نماز جمعہ پڑھنا چاہتا یہاں نہیں اجازت تھی وہ خدا دے نیک بندے اگر ایسے حال نہ مارے گئے تو دنیا داراں دی نظر سے یہ بالکل جھوٹے تھے انہوں دا حال مندا کہ دولت داراں سمجھدے تے مالداراں یہ چنگے حضور نے فرمایا یہاں دی عقل نوں روئیے یہ کی فیصلہ کرتے یہاں کھڑے کھوٹے دا کوئی پتہ نہیں اہل حقیقت جانتے ہیں کہ جن دے لوگ نیک ہوں نا انہوں نے دنیا بشک برا کہے انہوں نے تہمت لائے انہوں نے مار دین تو انہوں نے لاشاں کھچی پھر کوئی گل نہیں کما کارا تعالیٰ حکایتنا صاحب قارون ہے سو خرا جانا قرآن چ حوالہ دیتا ابن حجر نے کہ دنیا داراں دی کیڑی نظر ہے کہ قارون نکلیا موسیٰ علیہ السلام دا چچا داد بھائی مگر بے دین سی دولت بہت سی کنجیاں ہی کافی بندے اٹھاؤندے سی تے سوار تے ہمیلاں سونے دیاں گلاں گھوڑیاں دے اینے نوکر چاکر تے ماڑے ایماناں والے جڑے بیوقوف او لونڈی وانگوں یا لا چلنا مسلمہ اوتیا قارون ہاں بیوقوفاں نے آخیا کاش سانوں بھی اداں دی دولت ملدی جناں قارون مل اے بیوقوفاں دی نظر جویں وہ لونڈی نوں آندے بدقسمت ماں نے بھی آخیا اداں دا نہ کری وقار الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر تے جنہاں نوں دین دی خبر سی انہاں آخیا تہاڈا بیڑا غرق ہوے جڑے آندے جے قارون ورگی مریا لانتیو جڑا اللہ دی طرفوں ثواب ملنا او کتے زیادہ بھکھیا ننگیاں نوں اور تاجے شاعر دے اشعار دے نوٹ کرا دیاں کہ دنیا دی گلاں تے کوئی بندہ نہ پچھتاوے کہ میں غریب ہاں تے میں دکھی ہاں تے فلانا ہی نہیں موجوداں اے کچھ بھی نہیں گا کوئی تخت پوے کوئی خاک سویں آخر خاک دے وچ رلی اے کی ہے عارضی طور تے پرچے دے رہے دے کوئی بچہ کرسی تے بیٹھ کے دے رہا کسے سمجھا امیر آدمی دا پتر بعد فیل ہو جاندا کی فائدہ اے غریب دا پت تھلے بیٹھا ٹاٹ بھی ہے نہیں مگر پرچہ ہر حال کیتا وظیفہ پا گیا انعام پا گیا رزلٹ جدن ہونا نا ہونا سامنے نتیجہ او دا فکر کرو اے دنیا کوئی شے نہیں بیٹھے آ فلانا ہے سال سے اے کوئی چیزہ نہیں جدوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا قارون تباہ ہویا غرق کیتا گیا سارے خزانے پھر سارے رون لگ پے چنگا ہی ہویا رب نے سانوں نہیں دیتا وفی ان البشر توبہ ولا اسارہ الاولاد الانفس بالخیر لطلب المرات الخیر لابن دفع شرنا ولم تذکر نفسا ارے بھی پتہ لگتا بھی ماواں نوں ہے تے بڑا پیار اپنی اولاد نال وہی چاہندی ہے کہ میرے بچے نوں اچھی تے اچھی شے نصیب ہوئے جنی کو بیچاری نوں عقل سی او دے مطابق دعا کیتی مگر بچے نے حقیقت کھول بے ماں کوئی شے نہیں او دی دولت نہ ویکھ تے میری یہ نہ حالت ویکھ کے او لونڈی نہ لوگ کی کر رہا ہے حقیقت نوں ویکھ تے حقیقت یہ ہے کبھی شدین تے شد نہ تواں شدین تے شد کئی بچے فارسی جڑ پڑھے کئیاں نوں شوق ہوندا شعر دا وی کبھی شدین تے شد نہ تواں شدین تے اس دنیا وچ کوئی طاقتور بن گیا کوئی کمزور رہ گیا ذرا ویکھن والی گل کچھ نہیں ہے چنی شدین تے شد یا چنا شدین تے شد ایدا ہویا یا ایدا ہویا اے گلاں دی کیڑی پرواہ کرنی کچھ بھی نہ سوچ تو بیمار رہیا تو جا تندرست رہیا او کوٹھیاں وچ رہیا تینوں کچھ بھی نہیں لبا کوئی سڑنا تے کوئی دکھنا کر دینا کوئی بھرا ہی جانا دے کہ جو بھی کسی قابل ہوندا تے تینوں نہ لبدا بالکل بے ایماناں دی نظر ہے کوئی نہیں جانتا کل نوں کس جت جانا کن ہارنا یوم تغابن اگے آ رہا ہے جت ہار دا دن وہ ہونا ہے جتھے جا کے حقیقت دنیا کی چنی شدین تے شد یا چنا شدین تے شد اس طرح ہوئے یا اس طرح ہوئے کچھ بھی نہیں گل بہے رنگ دریں گلستان قرارے نے تو گر بہار شدی ما خزاں شدین تے جدوں اس دنیا ایک حالت رہنا ہی نہیں تو جے باغ بن گیا تو اسی موسم خزاں تے بدلی جانا کبھی پت چڑھ رہا اتنے بہار آ جانی دوجے دے خزاں آ جانی یہ دنیا فانی
یہ بارے کچھ نہیں سوچنا چاہیے. اس تو حدیث پاک جڑا تیسرا قصہ سی وہ اس عورت کا سی جڑا اپنے بچے نو پلا رہی سی. ڈکٹیٹر نو ویکھ کے انہیں آخیا اللہ یہو جہا کر دے. بچے آخیا کوئی نہ مینوں یہو جہا کر, میں یہو جی حکومت جڑی اینوں کرنا پیشاب کرنا تے غریبنی جڑی اینوں بشک دنیا مارਦੀ ਹੈਗੀ سچی ہے مینوں یہو جہا رب کر. اس تو اگلی گل ہے قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر اور دنیا کے مشاہدے بھی ہے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جنہوں ہر بندہ اپنے اندر پاؤں اور وہ رویا خواب. یہ بے حقیقت شاید نہیں بھی لوگ خواباں ویکھتے. چلو جو پچھلی ہوں نا پچھلی کوئی گل ویکھی یا کوئی موجودہ حالات یہ کہہ دیں جی یہ اپنے بھی خیالات ہے وہی منقص ہو گئے فلانے جڑے ہے نا نفسیات ہے میرے لبا کچھ نہیں بھی خواب کیوں آتے ٹامک ٹوئیاں مار دے بندے دے اپنے خیالات. بس جڑی گاں دی گلاں کہ اگے جا کے آنا اور بالکل اسی طرح ہوں وہ کہڑے خیالات لگ کوئی خدا تو ڈرو شرم کرو. ایک نشانی اللہ تعالیٰ دی اے دہریاں نہ بات کرو کہ اگر اس دنیا کا کوئی خدا نہیں کیوں سنے ویکھیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوگا تو ساری دنیا روڈ لیا بنیا کہ نہیں بنیا. اور اس دن اپنے باپ نو کیا نہیں یا ابا ھذا تعویل الرؤیا ابا جی آ میرے خواب دی تشریح. اینے سال پہلا کون ہے اس دنیا کا مالک جہے کنٹرول چا دنیا کی پہلا دسیا کہ تو بادشاہ ہوئے گا نبی ہوئے گا. سارے پنگے لائے بھراواں نے کھوج سٹیا بعد جو وکیا بھی تو پھر جیل چی پہ جائے کوئی روک سکیا. معلوم ہے تقدیر العزیز الحکیم ہے منو اینو کہ خواب دستا پیا کہ اس دنیا کا ایک خدا موجود ہے جہدے چینی طاقت ہے بے سارے جہان نو اپنی مرضی نال گھما رہا پیشگی اعلان کردا اور ہو کے. اسے یوسف علیہ السلام نے خواب دے اندر جدو دسیا جیل دے قیدیاں نے بھی میں ویکھیا 7 گاواں موٹیاں دوسریاں سکیاں ایک سٹے 7 ہرے دوجے سکے. بادشاہ مصر نے سارے ملک دے منجم اور مربر سدے کہ تسی بڑے عالم دے انیاں تنخواہ کھان دسو یہ کی خواب ہے جڑے میں ویکھے یہ کی ہے میرے خواب کہ 7 ہرے سٹے ہے 7 گائیاں موٹیاں پھر سکے سٹے ہے اور 7 کمزور وہ کھا گئیاں. کسی نے جواب نہیں آیا. انہوں نے نا بیوقوف دانو پھر ان کا حاضر غاص و آرام ایویں بادشاہ وہم خیال ہے کچھ بھی نہیں. انہوں نے آخیا وہم خیال کوئی نہیں 2 خواب آئے اور رلوے ہیں پہ ہرے ہے گائیاں بھی موٹیاں مڑ کے وہ الٹیا. یہ کوئی حل ہونا چاہیے. اس ویلے جڑا سمجھو ساکی سی بادشاہ کے 2 ملازم سی جنہاں دا مقدمہ بن گیا بے بادشاہ نو زہر دینا چاہتے سی انہوں نے بند کر دیتا الزام جھوٹا. ایک انہوں نے بعد پھانسی پا گیا کہ رہا ہو گیا. یہ اپنے عہدے تے بحال ہو گیا سی ساکی مڑ کے بادشاہ نو پلاؤن لگ پیا سی شربت شراباں. یوسف علیہ السلام نے آخیا سی جدو تو رہا ہوے گا تو بادشاہ نو میرے بارے دسی. جیل کے اندر قیدی ہے یہو جہاں نے کیا اتنا علماں کا مالک ہے مگر وہ بھول گیا انہوں یاد ہی نہیں لگی گل. وہ جا کے اپنے موج میلے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے منظور سی یوسف علیہ السلام کی ہور جیل ویکھ مگر جیسے بادشاہ نو ایک خواب آیا اور کوئی کسی کو حل نہیں ہویا تو ساکی نو ایک گل یاد آئی. اس بڑی مدت بعد قرآن آندا بڑی مدت بعد انہوں چیتا آیا کہ جیل جدو اسی خواب ویکھے سی یار سچے نکلے وہ ایک نو پھانسی دسیا سی مینوں رہا ہونا. اس نے آخیا بادشاہ سلام مینوں جیل بھیج. اتنے ایک صدیق تعریف ہی صدیق کی تھی مبالغے دا سی صادق سچا کسی ایک وقت سچ بولتا صادق ہے گا پاویں مڑ کے جھوٹ بول. صدیق ایسا نہیں. صدیق ایسا کہ ہر لمحہ سچ بولے اور صرف زبان چو سچ نہ کہے وہ عمل وہ قول دی تصدیق ہے جو کبے نہ وہی وہ کرتا ہے. یہ نبی تو بعد دا درجہ کہ آدمی صدیق ہوئے. انہوں نے آخیا یوسف صدیق ہے وہ کو میں یوسف علیہ السلام نے جا کے دسیا آپ دی بلند حوصلگی دلیری. آپ نے انہوں نے آخیا ہوں آ گیا میرے کو کنے سال گزر گئے تو میرا ذکر بھی نہیں کیتا تینوں آخیا سی بادشاہ نے دسی یہو جہا دے گی تو کیتی گل. آپ نے نہیں دسیا نہ ہی نہیں لیا اس گل کا نہیں میری قسمت جیب سی ٹھیک. پھر آپ نے انہوں آخیا کہ انہوں جا کے کہہ دے بے خواب دونوں ایک کوئی ہے 7 سٹے ہرے 7 موٹیاں گائیاں دونوں زراعت دس دیا کہ کھیتی نو بڑی ترقی ہونی ہے بہت ملک چ گلا پیدا ہونا بیل بھی جڑا کھیتی بویا جاتا سٹا بھی زراعت. اس تو زراعت ہے کہ ملک خوشحال ہونا. تو 7 جڑے مڑ کے آئے نا سکے سٹے 7 جڑے گائیاں دبڑیاں ایک کال پی جانا قحط پی جانا سب کچھ کھادا پیتا جانا ملک بھکھا ہو جانا. تے 7 سالوں تو بعد بارش پھر ہونی ہے تو بڑی رونق ہو جانی. حالانکہ اس خواب کے بعد بارش کا نہیں سی آپ نے بھی دسی تے نال دسیا بھائی جی اس قحط کا مقابلہ کرنا چاہتا تو بچنا نا اس کال تو میں تدبیر دس دینا کہ جڑے کنک وڈو انہوں گایو نہ دانے باہر نہ کڈیو سٹیاں چوں کیڑا کھا جوگا انہوں پون لگ جان گے. ہن زراعت والے من گئے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے سٹے چ رہن پہ جائے پاویں کئی 100 سال پہ رہا کوئی شاید نہیں لگتی.
آپ نے فرمایا بچاؤنا تو وچے رہن دو، انہاں کو گاہو تے کڈیو جڑا کھا ہی لینا، وہ بھی بڑی احتیاط نہ راشن بندی۔ جدوں بادشاہ نو آ کے دسیا تو انہیں آخیا یہو جہا عالم ایداں دا نیک جڑا دسیا قید چ اے بھی جڑا نا وہ زلیخا بادشاہ دی بیوی بالکل جھوٹی، بادشاہ نو خواب بھی نہیں سی بھی یوسف علیہ السلام نامی کوئی بندہ، انہوں اس کیس کا ہی کوئی خبر نہیں۔ یہ سارے وزیراں امیراں دی اپنی سی شرارت بھی انہوں نے عورتیں خراب ہو گئی، انہوں نے قید انہوں نے یوسف علیہ السلام جیل پہ۔ اس طرح جب بادشاہ نے آخیا بے ہو جائے ایک بندہ یار بند کیتا، سارا ملک ہار گیا، کسی نے تعبیر نہیں آئی، ایڈا عالم اور ایڈا نیک محسنین اور متقی وہ قید چ۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں آخیا لیاؤ اج تو میں حکومت وہ حوالے کروں، یہو جہا بندہ جڑا وہ ہوں مینوں حکومت کرنے کا کی حق ہے؟ ہاں بلاؤن گئے اس اللہ دے رسول دے قربان دے، یہ نہیں تو میں ہی کردا ہر مولوی ہر پیر میرے ہوندیا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دم نہیں مارے۔ آپ نے کیا اللہ یوسف علیہ السلام پہ رحم کرے، میں نے سال قید رہا ہوں تو اسے بلاؤن والے آخے سے اٹھ کے چلا جاتا، قید کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ مگر قربان جاواں اللہ دے پیغمبر آخیا یوسف علیہ السلام دے کہ انہیں آ گیا کیا بادشاہ بلاؤں آپ نے ہونا مڑ جا، میں نہیں جیل چوں نکلنا، میں نہ نکلتا، مینوں شوق ہے پہلا انہوں عورتوں کا کیس سنے، اور جس پاروں مینوں بھیجیا نا تیرے افسران نے وہ کیس منگوا، اگر میں اس بارے مجرم ہاں جویں نہ بنایا، عورتیں اپنی بے گناہ کیتیاں میرے سے جھوٹا الزام لاتے رہن دے، پھر سرن دے تھے مینوں کہ جے میں پاک نہ پہلا وہ میرا پاکی کا اعلان کرے میری بے گناہی پھر نکل۔ بادشاہ نے سد لیاں ساریاں پیا گل ہے تے کیس چڑھے خان کی انہاں ساریاں نے من لیا کہ بسی بالکل جھوٹیاں، اسی کوشش کردیاں اسی گمراہ کرنے پاک۔ پھر عورت بھی بول اٹھی جنہوں زلیخا آدھے، زلیخا تو کوئی نہیں زلیخا بولا کر، زلیخا نے صاف آخیا کہ حق ہون ننگا ہو گیا، واقعی وہ پاک سی میرا ہی قصور۔ پھر بادشاہ دا ایمان ہور بڑھ گیا، تے ایمان دے نال ایڈا سکبا جتھے مصر فیشن ہے زنا اور کوئی نہیں برا مناؤں، خاوند نہیں بغیرت برا مناؤں، یورپ والا حال ہے جو مرضی بیگما کر، اتنے وہ بچ گیا، ایک تو نہیں بچا۔ قرآن ہوں جب باقیاں نے ویکھ لیا ساریاں کھڑیاں ہو گئی دروازے، سب یوسف علیہ السلام نے آوازاں دینیاں سی۔ آپ نے آخیا اللہ جدھر بلاؤ لگ گیا، ہوں اگے ایک سی بہت جال لگ گیا، یہ بجائے مینوں جیل چاہیے۔ بادشاہ بلا کے حکومت دے تو خواباں کا میں حوالہ دے رہا کہ خواباں ایڈیاں بے حقیقت ہیں، آن والے واقعہ اینے سالاں بعد پورے ہونے، اور مننا پیندا اس دنیا تے کنٹرول ہے ایک طاقت دا جڑی اپنی مرضی نہ چلا رہی اور پیشگی دس دن بیدا ہونا اور ادا ہو کے رہندا وہ دے خلاف نہیں ہوندا۔ اگر ہے نہیں کوئی منتظر ایڈمنسٹریٹر دنیا کیوں نہیں اپنی مرضی نہ اٹھ ہو جاندی، وہ نہ گل پوری ہو کے رہی۔ اس تو پیش گوئیاں منہ کرے پیغمبر یا خواب کسی بندے نو نظر آن، بالکل بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ دی کہ ذالک تقدیر العظیم، کوئی ہے جن کو پورا علم ہے آن والے واقعات کا بھی کئی سو سال پہلے دس دیندا کہ اتنے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا، بھائی وہ ہاتھ چ علم بھی ہے اور اینی طاقت ہے کہ وہ اپنی مرضی پوری کرتا، ورنہ وہ خبر غلط ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنے کی ایک دلیل ہے خواباں، اور باقی یہ حقیقت کی ہے کسی نہیں سمجھا، نہ عالماں نو آئی ہے نہ کسی فلسفی نو آئی، کچھ نہیں لبا بھی کتنا خواب کی چیزاں دکھائی جائیں، کتوں علم حاصل ہو جائے، کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ گل جی یقین کرنا چاہیے جہاں بندہ نظر آتا نا وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس تو دسنا میں کئی آدھے میں رسول اللہ ویکیا فلانے وہ نہیں خواب چاؤن والا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ کئی ایویں کہہ میں ویکیا جی حضور سارے ایک وگے نظر آئے حاضر ناظر گاں تو گاں غلط ردے رکھی جاتے، جو نظر آتا وہ بندہ کوئی نہیں، انہوں خبر بھی نہیں کچھ نہیں۔ یہ مسئلہ ہی وکرا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا ہی محکمہ بنایا، جی جو سمجھانا چاہتا نا وہ کوئی مناسب شکل جڑی وہ سامنے کر کے گل انہوں سمجھاتی جانی، بندے نو خبر نہیں۔ اور یہ دلیل ہے سب تھی کئی آخو گیا میں مولوی صاحب کرتا نہیں وہ بندہ دا میں کیسی جانا جتنے دے لوگ بھی یہ برہان کافی ایسی ہے کہ ہوں یہ اگے کوئی گل نہیں۔ خواب تسی زندہ بندے نو وہدے جی، پھر مردے نہیں نظر آتے، کئی زندہ بندے ملتے خواب تہاڈیاں گلاں ہوندیاں، سویرے جا کے انہوں نے مل کے پوچھو میں توں آیا تیرے نال گلاں جی انہیں آخیا نا مینوں کوئی پتا تے پائی مان لو بھی مردے بھی آؤ تے جے انہیں آخیا توبہ توبہ کہڑیاں گلاں کردا میرے تے ہوا بھی نہیں لگی تے کوئی نہیں آوندا جاندا۔ اے عالم رویا خواب محکمے اللہ تعالیٰ دا کوئی وکھرا حقیقت اجے نہیں لبھی، کوئی علماء نہیں اس بارے جان سکے، رب ہی جاندا یہ کس طرح دسیا جائے، مگر ہے اللہ کی طرفوں یہ بہت بڑا نشان، ایک بہت علم والا اور بڑی طاقت والا خدا جے قابو جے دنیا جڑا پیشگی کہندا کیا ہو کے رہنا اور ادا ہوگی پورا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی بڑے خواب ویکھے، صحابہ کرام نے ویکھے۔ اج دا میرا موضوع صرف ایک حدیث پاک ہے جہدے چ آپ نے بہت مجرماں نوں سزا ہوندے ویکھے،
قرآن پاک جڑی میں آیت پڑھی میں اردو چ انہوں منتقل نہیں کر سکتا نہ پنجابی سمجھا ایڈی خطرناک آیت قرآن کوئی بھی نہیں نہ ڈراؤ رہی فما صبر ملنا اللہ ما صبر سیگا تعجب حیرانی ات وگے کوئی حیرانی کا کلمہ نہیں اللہ اللہ کڈے تعجب کی بات ہے کہ گناہ گار لوگ جڑے دوزخ جان تے تیار اینا حوصلہ انہاں دا بھی اس اگ چوں نہیں ڈر فما صبر اتنے دلیر ایڈی اگ جڑی 70 گنا ایسا گنا تیز اور کبھی بجھنی نہیں فما صبر ملن کوئی بے وقوف اور نادان قرآن اتریا نبی آئے کتاباں انہاں دے گھراں تے پھر انہیں دلیر ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی زنا کر رہا کوئی جھوٹ بول رہا کوئی چیزاں فما صبر ملن دوزخ جان لی ایڈے دلیر بہت سمجھاؤن لی انتہائی درجہ کہ ایڈی حیرانی انہاں دی اکلاں تے ایڈے وڈے عذاب جان لی حوصلہ کری بیٹھے تو اللہ دے رسول نے کچھ نو عذاب ہوندیاں ویکھیا خدا آپ نے بیان کیتا جد نام میرے تواڈے بہت سارے جرائم جڑے ایسے ہو رہا ہے اتنے بھی ہر بندے نو سوچن دی لوڑ ہے اور اللہ دے رسول دا خواب بڑا عام خواباں چوں نہیں کہ جھوٹ ہوئے کیونکہ حضرت ابن عباس نے بڑا نقطہ کڈیا قرآن چوں کڈیا قرآن پاک تسی ویکھ لے جی ابراہیم علیہ السلام نو جدوں قربانی دا حکم آیا فرشتہ کوئی نہیں آیا نہ جاگدیاں اللہ نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب بیٹے نو ذبح کرنا پیغمبر نے کی سمجھا بے خواب ہی ہے میرا تے بیٹے نے کی آخیا جدوں سنایا کہ بیٹا میں ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا بیٹے نے اگوں کی کیا یا ابت فلما تومر ابا جی کر دیو جو تانوں حکم دتا گیا حکم سمجھا جس تو ابن عباس نے فرمایا نبی نو اور رسول نو پہچانو تواڈے چوں ہی ہوندا ہے آدم علیہ السلام دی اولاد چوں رب چندا ویکھن ہر طرح تواڈے طرح ہی آ مگر وہ مرتبہ بہت بلند وہ سونا اور جاگنا برابر ہوں جنہ تسی جاگ جاں ویکھدے جو خواب چ ویکھنا ہی اداں برابر روح الانبیاء وحی ابن عباس فرماؤندے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے جواب تو پتہ نہیں لگا کہ پیغمبر دا خواب ویکھنا بھی وہی اور رسول کریم علیہ السلام تے پہلی وہی خواب دی شکل چاہیے اے نہ کیا کرو کہ غار حرا چاہیے پہلا آپ نبی بنے بہت بڑا اعتراض یہ مطلب رسول اللہ جڑا جا کے اسے مشقاں کر رہے تھے نبی بن کی کوشش کر رہے اور اس سوال کا جواب کسی ملا کو بھی نہیں کہ حضور اتنے کی لین جاتی سی بہت بڑا تان ہے جہاں جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے بخاری شریف جی اور جنہوں نے میں کٹ کے وایا انہوں کی ہوش ٹکا لیا میں نبی بن چکے سی حضور وہی آ رہی سی مگر خواب دی شکل جو رات میں آپ دیں سویرے دن کی روشنی وہی پورا ہوتا پھر ہی شوق ہویا آپ کہ میں غار دا پہلا سٹیج نبوت دا پورا ہو چکا نبوت صاف لکھا کہ رسول اللہ تے نبوت آ گئی اور وہی شروع ہو گئی پھر حضور کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا اے نقطے کی گل دے ورنہ عیسائی آریا پڑھتے پتہ لگ گیا تو نبی بنتا شوق رکھتا پھرتا ترتا سی گاراں اپنی قلعے کٹتا سی مڑ کے کیا فرشتہ آ گیا نبی ہو چکے ادو آپ وہم اخبار بھی نہیں سی وہی آ گئی خواب بھی شکل مگر خواب میری تہاڈی طرح دی بالکل ایسا کہ دن دی روشنی انگوں سیرے پو اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم سنو 48واں باب ہے کتاب التعبیر دا بخاری 12ویں جلد ہے فتح الباری باب تعبیر رویا بعد صلاۃ صبح چیپٹر ہے کہ صبح دی نماز تو بعد خواب دی تعبیر کرنا حدثنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ما یکسر ان یقول لاصحاب ہر راحت منکم رویا رسول کریم علیہ السلام دا طریقہ سی نماز پڑھن تو بعد عام کہندے سی بھی تہاڈے چوں کسی نے اج خواب ویکھیا خواب نو بے حقیقت سے نہیں سی سمجھ سنو قال فیکسر ماشاءاللہ یکس جنہاں نے ویکھیا ہوندا سناوندے حضور دی تعبیر کرنی وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ وَتَانِ اللَّيْلَ تَعْتِيَانِ وَإِنَّهُ مَبْتَعَ سَارِي وَإِنَّهُ قَالَ لِي أَنْتَ اس دن حضور نے کہا آج تسی نہیں خواب سنانا آج میں اپنا خواب بیان کروں بہت سننے دے قابل ہے جو بھگتنے نا اس دنیا تو بعد سامنے ہونا اور اتنے سوال کئی بچوں نے پچھلی باری بھی کیتا کہ بندے نے گناہ کیتا 50-60 سال ہے ہمیشہ اللہ تو اور یہ تو کئی لوگ مکر گیا کہ آخر دوزخ بھی ختم ہو جانی ہے کئیوں نے آخیا نہیں دوزخ سے انہیں عادی ہو جانا عذاب نہیں یہ ساری جانا چھوڑ دے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ عادل اور منصف ہے ایک پاسے تھوڑے جہے سالوں نے گناہ کی یہ بھی بڑا وڈا سوال ہے جڑا تفسیراں حل طلب ہے کہ اینی عمر انہیں گناہ کیا سزا ایڈی لمبی کتنے گیا خدا دا رحم کوئی مکر گیا کہ نہیں خالدین فیہا مدد زیادہ دیر رہنا ہمیشہ نہیں کسی آخیا اخیر دوزخ ٹھنڈا ہو جانا کسی کوئی بالکل غلط ہے خالدین فیہا ابدا جڑے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے رہنا تو کوئی نہیں مرنے مکنے بھگتے ہی رہنے انصاف یہ ہوئی ہے انہوں نے اسلام میں ایک گناہ جڑا ہوں بھول بھلیکھے ہو جائے کوئی نہیں اللہ بھی بخشدا انہوں جس گناہ تے آدمی نے ڈیرا لا دیا
اور بالکل دھرنا مار کے بہ گیا تو کوئی توقع ہی نہ وہ نیت ہے کدی چھڑنا وہ پیسے لے کے کہ اگر کروڑاں سال بھی عمر ملتی ہے حرامی نے یہ کرنا اس تو اللہ قرآن چاچا ہوں مینوں آدھے واپس کر دے ولا ردو لہادو لما اگر میں انہوں واپس بھیج دیا وہی کام کرن گے اس تو کہڑے رن دے مستقل کوئی نہیں تے موٹیاں مثالاں تمہیں دے دیں جٹکیاں گلاں کرنا کہ ایک آدمی نے گولی ماری 1 سیکنڈ کا کام ہے 1 سیکنڈ جیل بھیج دیا کرو مگر عمر کیا یا پھانسی دے دیں کون پوچھتا ٹائم کنا لگا زنا کیتا ہوتے کوئی آندا زنا 10-15 منٹ کا کام سی یار نہیں سزا کوڑے یا سنسار کوئی نہیں زمانہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹائم کلے وہ کیفیت دیکھی جاتی اس بندے دے اندر کی نیتا اس تو کوئی یہ نہیں ہوں بہنا وقت لگا سب سوال بےہودہ جڑے دوزخ جان گے پوچھن گے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اج میں سناؤں اس وقت دسیا کہ اج رات 2 خدا دے فرشتے میرے کو آئے اگے چل کے پتہ چل جاتا کوئی جبریل اور میکائیل سی انہاں دعا نے مینوں خواب کی اٹھایا اور کہنے لگے ساڈے نال چل وین تلک تو میں پھر انہاں دعا دے نال چلیا وین اتینا علی رجل مسلم چلدے اسی پھر ایک ایسے آدمی دے پاس گئے جڑا اپنے پہلو دے بل لوٹے پہلا مجرم ٹولا پیا لما ویذاخرو قائم نہ لے بصخرہ وہ دے کوڑی دوسرا آدمی کھڑا جد کو پتھراں دی ڈھیری چٹان ویذا وا یحوی بصخرۃ لراسلی وہ چکدا پتھر تو سر تے ماردا فیصل راس آؤ سارا دا چور کر ٹوٹے کرنا یا تدل حجر ہاؤنا پتھر لڑ کے گاں چلا جانا فیت بل حجر پھر وہ جانا پتھر وال فیا خود مڑ کے انہوں پھڑ کے لیا فرا یرجل حتیٰ اسے راس ہو کما کھانا وہ دے آدھے تک یہ سر پھر ٹھیک ہو جانا دماغ بالکل پہلے طرح تندرست ہو جاتا سما یعوذ علیہ فیفعل بہ مثل ما فعل بالمرۃ الاولیٰ جی میں پہلی باری کیتا پھر کچل یہ سزا میرے پتھر لڑک جانا لے آ پھر ماردا سر پھاڑتا انہیں جنوں ٹھیک ہو جانا ایک گروہ تے دیکھا پوتر کالا کلتا لما سبحان اللہ ما ہاذان میں پوچھیا سبحان اللہ کڈا یہ منظر خوفناک یہ کون ہے 2 بندے یہ پتھر مارنے والا کیڑا اور جدا سر پھاڑا جا کالا لی انطلق انہوں نے کہا چلو اگے چلو دسیا کچھ وہ آخر تے جا کے دسیا چل فانطلقنا فاتینا علی رجل مستلقل لکفاء اگے گیا تے اسنان اپنی گدی دے پر پٹھا پیا آدمی واحد آخر قائم نہ بکلو بمن حدی دوسرا جلاؤد کو نا لوہے دا اس طرح چیرن والا جڑا نا پھڑیا ہے کلو واحدہ وا یا تیادہ شکا ہے وجہ آوندا او ایک پاسے منہ دے پاوندا پر شرش صدق ولا کفا ایتھوں تک گدی تک چیر دیندا من خرا ویرا کفا تے ناساں جڑی انہاں نوں پا کے اے بھی چیر دیندا پیشاں تک رہ جاندا وین ویرا کفا اکھاں بھی پھاڑدا منہ پھاڑدا اکھاں پھاڑدا کالا ربما کالا بردا فائی شک کالا ثم يتحول الجناب الاخر ایک پاسے کر کے پھر دوسری سائڈ سے آؤں گا فیفعل بہ مثل ما فعل بالجانب الاول جس طرح پہلا کیتا سی اے بھی چیریا اکھاں بھی چیریاں اے بھی ناس چیری فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يسع ذلك الجانب كما قال اے پودے جو لوگ بالکل انہوں اللہ تعالیٰ نو ذرا بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کی کردا اللہ نہیں کردا جی میں زہر کھادا مرو اللہ اعلان کر چکا نہ کھائیں نشاور چیزاں کھادیاں الکوہل اسپرٹ تے ڈاکٹراں دوائی دیتی خدا دی کتاب نے دیتی کہ اس میدے دا السر ہو جاؤ گا ہو گیا ساری عمر پکدا کہ میں ایک ہفتہ ہی کھادی تھی ہفتہ کھادی پتر دسیا سی تینوں میں نہ کھائیں برباد ہو جائے گا بعد نہیں آیا اس تو سلامہ پھر پودے چیر دیتا اجے وہ دوسری سائڈ تو ویلا نہیں ہوندا حتی ذل جانب کما کانا پہلی ٹھیک ہو جاندی ثم یعود علیہ فیفعل مثل ما فعل المرۃ الاولیٰ پھر آوندا او دے نال اسی طرح ہی کردا قال قلت سبحان اللہ ما ھذان اوتھے میں کیا کہ بڑے تعجب دی گل ہے کون ہے تو قال لی انطلق انہاں کہا چلو چلو اے تیسرا گروہ مجرماں دا آ گیا فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور چل دے گئے اگے ایک تنور دی طرح دا آ گیا تنور بہت سارا گہرا جنہاں روٹیاں پکدیاں کال واسطے بنو کانا کول پیدا فی لگا تو مسئلہ اس تنور دے اندر نا شور پیا چیخ رہا چلا رہا دعائی مچی ہے کال فانطلقنا فی فتلانا فی پیدا فی رجال و نساء رات اساں جھانک کے اللہ دے رسولاں دا ویکھیا تے مرد عورتاں ننگے سی سب ننگے سی نہ عورتاں تے کوئی کپڑا سی نہ مرداں چیخ رہا سی چلا رہا سی اے گروہ بھی ویکھے
ویدا ہم یاتیم لہب من اسفل منہم تھلے اگ آؤندی ہے بھڑکدی تاں نوں ویدا تاہم ذالک اللہب ذودا جدوں اگ آؤندی تاں نوں چکدی اس ویلے روندے شور و غل پاؤندے کارا قلت لهم ما هؤلاء پوچھا اے کون لوگ ہیں کارا کارا لینطلق انہاں کہا چلو چلو کارا فانطلقنا فاتینا علی نہر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم چل دے گیا تے اگے پھر ایک دریا آ گیا جہدا پانی خون دی طرح دا سرخ سی خون ہی بہ رہا سی ویدا فی النہر رجل صاحب یسبا آدمی تیر رہا سی بچے ڈبکیاں کھاندا تیردا جا رہا ویدا را شت النہر رجل قدم عند حجارۃ کثیرہ تے کنارے تے ایک آدمی جنے بہت پتھر کٹھے کیتے ٹھیر لگے او ویدا ذالک صاحب یسبا ما یسبا ثم یاتی ذالک قدم عند الحجارہ فیغفر له فیلقم حجر اے تیردا تیردا جدوں آندا او پتھر اٹھاوندا ادا منہ کھولدا اور پتھر او دے وچ دے دیندا فینطلق یسبا پھر تیردا پراں چلا جاندا ثم یرجع الیہ پھر واپس آندا کل ما راجع الیہ فغر له فالقم حجر جدوں اے غریب آندا بے ایمان ظالم او دا منہ کھول کے پتھر دلانا اگ دا پڑیا دے دیندا کار کل تو ما ہاں ایک ہی ہے کالا کالا لینطلق انطلق چلو چلو کالا فانطلقنا فاتینا علی رجل کریہ المرأۃ کاکرما انت رائن رجل المرأۃ گیا کہ ایک آدمی جڑا ویکھن بڑی ڈراؤنی شکل ویکھدے جڑا نا جویں مچھالا کوئی پولیس افسر ہوے نا خطرناک تے مار کوٹن والا سارے ویکھدے جڑے انہاں دے دست نکل جاندے اداں دا ڈراؤنا آپ نے فرمایا دنیا ایسا کوئی سب تو زیادہ ویکھے نا جد تو ڈرا اداں دا سی وائزا عند النار یوشوا ویسا حولا او دے کول ہی اگ سی جے چوں بالن پا رہا سی اور دے گرد اوپر ہوندا سی کارا قلت لهم ما هذا کارا کارا انطلق میں پوچھا یہ کی ہے کیا چلو چلو فانطلقنا فاتینا علی روضۃ مطمع فیہا من کل لون ربیع پھر چل دے گیا تک ایک باغ آیا بہت سرسبز تے رونق تے بس ہر طرح دے رنگاں دے پھل تے پھل ویذا بینا ظہر یہ روضۃ رجل طویل لا اکاد راسہ طول الحسنہ اتھے کیسے بندے نو ویکھیا میں جدا قد بہت لمبا اور اینا لمبا قد سی میں او دا سر بھی نہیں سی ویکھ سکدا آسماناں تک گیا بہت اونچا قد دا ویذا حول رجل من اکثر ولدان رأیتم قط اور اس آدمی دے گرد اتنے بچے چھوٹے چھوٹے میں ویکھے بے وہ جی تعداد بچیاں دی کدی بھی نہیں ویکھی اینے بچے چھوٹے چھوٹے دے گرد کارا قلت لهم ما هذا میں کیا کیا ما هؤلاء بچے کون ہیں کارا کارا لینطلق انطلق چلو چلو فانطلقنا فانتهينا الى روضۃ عظیمہ لم ارى روضۃ قط اعظم منها ولا احسن پھر اسی ایک ایسے باغ چلے گئے کہ اس تو اعلیٰ اور بڑا باغ میں نہیں ویکھیا نہ خوبصورت کالا کالا لی ارقا انہاں کا چڑھو تھا فرتقیت فیہا چڑھ دے گئے اتنے کالا فرتقینا فیہا فانتہینا علی مدینۃ مبنیۃ باللبن ذہب ولبن فضہ چڑھ دیاں پھر ایسے محل آ گئے جنہاں دی اٹاں سونے دیاں سی تے چاندی یہ بنے شہر جڑے سے بڑے فاتحنا باب المدینہ سے استفتنا ففتح لنا شہر دے دروازے دے جا کے اساں درخواست کی دربان میں کھولیا جائے سارے لیے دروازہ کھولیا گیا فدخلنا او دے جسی داخل ہوئے فتلقانا فیہا رجال شطر من خلقم کاحسن ما انت رائن و شطر کاکبہ ما انت رائن او دے ایسے بندے نظر آئے جنہاں دا ادھا حصہ اینا سونا تے خوبصورت سی جو دا حسن نہیں بیکھیا ادھا ایڈا بد شکل تے برا جو دا برا بھی کوئی نہیں ادھے ہاں کالا کالا مذہبو فکو فضل الکنات انہاں دو فرشتیاں نے پھر انہوں آکھیا ہے جب بندے نے جاؤ آ دریا جڑا غوطہ مارو کارا اذا نہر معترض یجری کرنا مال مہد من البیاض ایسا دریا بہ رہا سی جدا پانی خالص چاندی ورگا صاف چٹا فذهبوا فواقوا گئے او دے جنہاں نے گوتے لگائے ثم راجعوا الینا كذب ذلك سوء انم فصاروا في احسن صورت جدوں واپس آئے ادھا دوسرا حصہ بھی ٹھیک ہو چکا بالکل خوبصورت اور سونے درست کالا کالا لی هذه جنت عدن وهذا كمنزل اس ویلے اللہ دے فرشتیاں نے پھر آکھیا یہ جنت عدن جتے لوگوں نے قیامت تو بعد آنا اور تہاڈا منزل ہے اور بلڈنگ جڑی تہاڈے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیتی کالا سما بصری سوادن فذا کسر مثل الربابۃ البیضاء رسول خدا علیہ السلام نے میں اوپر نظر اٹھا کے ویکھیا محل بہت اونچا کتے دور بنیا
اس ویلے میں جدوں تاں اٹھا کے ویکھیا تو ایک سفید بادل کی طرح نظر آتا سی. میرا بنگلہ کوٹھی این سی جویں کوئی سفید بدل ہے بڑی دور، پر میں تہاڈے لیے اللہ نے بنایا مخلوق ساری تو اتنے. کالا کار علی ہاذا کا منزل کا، کہن لگے یا رسول اللہ تہاڈا ٹھکانہ ہونا. کالا قلت لہما بارک اللہ فیکما ذرانی فادخلوا، کہا میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مینوں پھر اجازت دیو کہ میں اس مہاد چلا ہی جاواں. کالا املان فلا وانت داخل، انہاں آخیا ہن نہیں داخل ہو کے تسی، مگر قیامت تو بعد تیار ہے تہاڈی، مر جانا ادوں ہی تسی. کالا قلت لهما فانی قد رأیت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأیت. ہن نبی علیہ السلام نے آخیا چلو چلو ہی کہی جاندے یہ شام تو جڑا تسی مینوں بخار ہے جی، یہ کوئی بیان بھی کرو نا کی ہے. اگلی حدیث پاک تمہیں سنائی، مجرم کیٹی پا رہا ہے تو نیک بنگلیاں چ رہ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کالا کالا علی اما انا سنخبرک، تینوں ہن اسی دساں گے کہ جو کچھ ویکھیا. امر رجل رب الذي تعالى يسلق راسه بالحجر فان الرجل ياخذ بالقران فيرفض ينام عن الصلاه المكتوبه. اے ہن بھگتن لئی تیار ہو جاؤ اللہ دے بندیو، کیونکہ ستے رہندے نمازاں فرض جڑیاں رہ جاندیاں سبریاں. فرمایا پہلا جڑا سر کچل رہا نا فرشتہ تے پھر ٹھیک ہوندا تے پھر کچلدا، اے او بندہ جن نے قرآن سیکھیا مگر پھر ستا رہا اور جڑی فرض نماز سی لنگ گئی. قرآن سن سے کہ بھی نہ اتنے اثر ہویا بے نماز سے وقت سر پڑا. یہ جو نامراد لوگ ہیں جڑے کلمہ گو علم قرآن ہے دین دی خبر ہے کہ نماز ایڈیا فرض ہے سر دے مگر ادا نہیں کیتا، ستے رہے. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَىٰ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ كَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَىٰ كَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَىٰ كَفَاهُ. جڑا بندہ تسی ویکھیا کہ دی راتاں ہی چیریاں جا رہیاں، اے بھی چیریا دے رکھاں بھی، اے او بندہ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. یہ جھوٹ پھیلاؤ والے بندے بھی گھروں نکلے، کوئی جھوٹی خبر پھیلاتی ساری دنیا پھیل گئی. انہاں نوں سزا دیتی جا رہی کہ تسی زبان دی احتیاط کیوں نہیں کی؟ تسی اینی کی گل کر کے ملک نوں اگ لاتی، تہاڈی اس جھوٹی افواہ نے کتھوں تک کم گیا. یہ وہ سزا بھگت رہا ہے. انہاں نوں اسی طرح چیریا جانا. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاتِ التَّنُّورِ فَهُمْ الزَّنَاتُ وَالزَّوَانِ. توبہ توبہ توبہ، کیویں عمل پھیل گیا. فرمایا جڑے ننگے ویکھے نا تنور تے چیخدے تے اگ طرح لیاوندی پھر تھلے اے ننگے مرد عورتاں زانی زنا کرن والے مرد اور عورتوں نوں اللہ سزا دے رہا کہ تسی اپنا پردہ پھاڑ دیتا. اللہ نے تہانوں کپڑے پہنائے سی، بیویاں کو جاؤ یہ حلال کرو، تسی بدکاریاں کردے رہے. اس تو ہن اس تنور تے جل رہا ہے اور اگ انہاں نوں جلا رہی ہے تے ننگا رب نے انہوں کرتا. جو تسی پردہ رکھیا ہی کوئی نہیں، شرم و حیا نہیں رہی، ہن تو پردے کدے پہنائے جا. ہاں اے زانی ہیں جڑے ہن چیخ رہا چلا رہا، اے تساں اللہ دے رسول ویکھیا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَىٰ لَا يَسْبَحُ فِي النَّارِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرُ فَإِنَّهُ آخِرُ. اے بھی بات پھیل گئی، ہر بندہ سود دے رہا سود کھا رہا، انہوں ہن گناہ ہی نہیں سمجھ آتے، کاروبار نفع ہے یا فلانا. اللہ دے رسول علیہ السلام فرماتے بندہ جڑا خون دی ندی تیر رہا سی اور فرشتہ انہوں پتھر ماردا تو دے منہ چ دیندا پتھر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کھادا. سود بھی کوئی کاروبار ہے کہ پیسے لے کے آرام نہ بہ جا دوسرا ڈبے یا ترے، یہ کوئی کاروبار نہیں. یہ اگر کوئی بے آندا یہ بھی تجارت حرامی ہے. بے جیسے خطرہ مول لو رسک کہ بھائی نفع ہوا ٹھیک ہے، نہیں گھٹ بھی سکتا تباہ ہو جائے. وہ ایک قربانی ہے کہ بندہ معاشرے میں اپنا مال لگا کے بیچارہ خطرہ مول لینا. کئی ڈب جاندے وہ یہ ڈالتا تو خون دے دریا تیر رہا، میں لوگوں کا لہو پینا میں آرام نہ بہ گیا، 10,000 دیتا 5,000 لائی جانا مہینے کا، یہ کہڑا کاروبار. فرمایا سود خور لوگ ہے جڑے دریائے خون تیر رہے. اللہ دے فرشتے انہوں نے اس طرح وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْأَةَ الَّذِي عِندَ النَّارِ يُحْشَىٰ وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا. تے جڑا تسی ویکھیا بھی بڑی ڈراؤنی شکل تے اگ جڑی سو جاندی نہیں دے رہا سی او دے گرد دوڑدا، اے مالک خازن جہنم ہے. دوزخ دا سپرنٹینڈنٹ جڑا دے لیا یہ فرشتہ خازن، یہ نہیں ہسدا نہ یہ ویکھ کے کوئی خوشی ویکھ سکتا. یہ شکل ہی جڑی انہوں ویکھ کے مجرمان دا جڑا سارا کوئی کیتا کرا پتے پانی ہو جاندے کہ ہن کی بننا. ایڈا اللہ تعالیٰ نے خطرناک شکل دا اس فرشتے نوں پیدا کیتا. اللہ دے رسول یہ ویکھیا کہ اگ جڑی انہوں پڑکا رہا روزی نگرانی کر رہا، اے مالک خازن نار ہے. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جڑا تسی لمبا بندہ ویکھیا نا کہ باغ تے بیٹھا تے بڑا لمبا قدیا دا سر بھی او تیرا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی ہے. اور اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام بندے نے کہتا السلام علیکہ یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق تو بہتر تر سلام ہوئے. کوئی گل غلط نہیں، مگر حضور نے اسے بھی ٹوکیا خیر البریہ ابراہیم.
مخلوق تو سارا تو آلہ ابراہیم ہے، وہ برابر کوئی نہیں ہو سکتا. درود شریف اسی این پیغمبر کسی کا حوالہ دیتا، آخیا کہ جو درود نوح تے بھیجا یا فلان تے بھیجا سارے تے ہوئی رحمت، نہیں ابراہیم علیہ السلام تے گئے. کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وآل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام جڑے اللہ قرآن کیا سارے قرآن چانو کسی نبی نہیں اپنا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم یار رب نے اپنا گوڑا یار بنا لیا، وہ رب دا خلیل سی. ادا کا نہ کسی امتحان دیتا نہ اللہ کا ادا کا کوئی یار بنیا. یہ تو شکر ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث کیا تھا، چلو سانو بھی پیر رکھنے تھام بن گیا کہ جے میں اللہ تو کہنے سوا کہ خلیل بنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بنا، مگر تا جڑا صاحب بنا اللہ کا خلیل. میں اللہ کا خلیل ہوں، میرا مخلوق تو کوئی خلیل نہیں، میرا اصل پیار اللہ تعالیٰ. حدیث نے حضور نو خلیل اللہ صاحب، مگر قرآن ابراہیم علیہ السلام. تو فرمایا وہ جڑا ویکھیا نا تسی ایڈے سونے بنگلیاں ایڈی سونے سمجھ قد ابراہیم علیہ السلام. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِي حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. تے جڑے بچے وہ دوالے انہیں ویکھے نا، یہ سارے وہ بچے ہیں جڑے فطرت تے مر گئے، نہ وڈے ہوئے نہ انہوں دا عقیدہ بدلیا، نہ وہ کافر ہوئے نہ کوئی نہیں، چھوٹی عمر چ مر گئے. وہ سارے ابراہیم علیہ السلام دی زیر کفالت جنت دے کول ہے، انہوں لے کے کھڈاوندا ہے پالدا. قال فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ واولاد المشرکین. مسلمانوں جو بعد نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عیسائیاں ہندوؤں سکھاں دے بچے وہ کتنے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد المشرک. حضور نے فرمایا انہاں دے بچے بھی اوتھے ہی، انہاں بچیاں دا کالا گناہ، انہاں کیوں رب نے دوزخ بھیجنا؟ اللہ رحیم اور عادل ہے. وہ کافراں دے بچیاں نوں کیوں سزا دے؟ انہوں نے کوئی جرم کیتا؟ اس تو مشرکاں دے بیٹے بھی ابراہیم علیہ السلام کوئی ہوتے. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ كَبِيًّا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. جڑا اپنے آخرت گروہ ویکھیا ادھے خوبصورت سے ادھے بد شکل، اے او کلمہ گوا جنہاں نے چنگے کام بھی کیتے تے مندے بھی کیتے، ادھے خوبصورت ادھے بد شکل دوزخ گوتا ملو گا تے مڑ کے اللہ تعالیٰ ان تو درگزر کرو گا تے پھر سارے ٹھیک ہو کے دوزخ جان گے آخر نجات پاؤں. مگر جڑے کافر ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ذکیم، انہوں نے اللہ نے پاک صاحب کوئی نہیں کرنا، انہوں نے گناہ ادھر ہی چمتے رہنا تو انہوں نے دوزخ بھگتے رہنا. لا بسینا فی آواز اتنے ہمیشہ ہمیشہ ٹکے رہن گے. اے اللہ کے رسول علیہ السلام کا خواب تھی سن لیا جب تو پتہ لگا بے آدمی اس دنیا تو ہی اپنی جنت دوزخ نال لے کے جانا. کوئی نہ کہے بے اتنے کچھ اللہ نے ہمیں خام خواہ تیار کیتا. عذاب بھی بندہ آپ لے کے گیا، اگر اتنے زنا ہے تو ننگا اس اپنے جرم دے بدلے چ ہویا، اگر وہ خون دے گوتے کھا رہا تو سود کھاتا، اتنے خون لوگوں کا پیتا انہیں جو کیتا وہ مطابق ساتھ. اس تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے پلے بن لو، جو اتنے کسی نے اللہ نے پلےوں کچھ بھی نہیں دینا. جو انہیں کیتا نا وہ اصل شکل تو سامنے آ جانا. صدقہ خیرات کیتی تو سایہ کرو گی، علم پڑھیا تو دودھ دے پیالے بن جان گے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو لباس بن جان گے، جنہیں جنہیں لمے کہتے ہیں کہ نیکیاں ہی مجسم ہو جان گیا، سچ مچ بن جان گیا شکل چ، اور برائیاں عذاب ہو جان گیا. اللہ صاف کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں میرا کیتا، میرے تے کیوں آندے کہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا میں کی کرنا، تینوں دسیا سی میرا رزلٹ آ نکلا، کنک بیجے گا کنک اگنی ہو، جو بیجے گا جو بیجنے. ذالک ما قدم یداک، جو اپنے ہتھی تو بھیجا سی تیرے سامنے آ گیا. ایڈا وڈا خواب ہے، اے پورا ترجمہ کرا کے بننا چاہیے بھی ہن بھی بندے دے پت بن جاؤ. وجہ اگے انجام تہاڈا منتظر ہے، اڈیک رہا دوزخ تانوں. تنوراں چ زانی ہو کے سڑنا جی، دریائے خون چ گوتے کھانے تے سود دا بدلہ پاؤنا جی، قرآن پڑھ کے مڑ کے سو رہا کرنا تے نمازاں نہیں دے پڑھنی. اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے سارا کچھ ویکھ کے سویرے بیان کرتا کہ اللہ دے فرشتیاں نے سارے منظر مینوں دکھایا. اس تو عالم برزخ کہ موت دی سرحد پار کرنے اگے یا خوش انجامی آ جاندی ہے. آدمی دی خوشیاں ہیں، جنت دیاں ہواواں ہیں، باغیچے ہیں، یا پھر عذاب اور مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نوں توفیق دے. ہن وقت ہے توبہ کر لیے بعد آجی، ورنہ سوائے پچھتاوے افسوس سے کچھ بھی نہیں ہونا. جڑے نمازاں چھڈی بیٹھے نمازی بن جاؤ، جڑے بدکاریاں کر لے توبہ کر لو، ورنہ کی اثر ہونا. اور دوجی حدیث اسے جی ٹکڑا ہوتا دوجی کتاب میں کہ زانیاں دی بدبو اینی ہونی ہے بے دوزخ دے لوگوں کی پناہ منگنی بھی دوزخی تے اللہ بہت ہے، مگر ایڈے گندے لوگ بو آؤں انہاں دی بو ہی سی کہ منیاں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، کوئی شرم نہ کی. کہڑا دھندا جے اسی پھسے تے سود خوراں نوں عقل کوئی نہ آئی بے غریباں دا لہو پینے اسی. یہ آندے رہے کاروبار ہے، کہڑا کاروبار ہے جدوں دی بھی سود آوندا بینک اپنے پیو کو دیندا، غریباں دا نچوڑیا ہوندا تانوں وچ تھوڑا جہا دیندا، باقی آپ ہڑپ کرنا. سارے خون خار لوگ ہیں. اس تو یہ رویا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا خواب بالکل بصیرت افروز ہے.
اکھاں نوں سرما پاؤن والا، تے ہر بندہ اس مطابق یا ہن باغاں لئی تیار ہو جائے تے یا اگ دا سامنا کر لی کمر بن لے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے وقت دے بارے ہن تسی سارے بیٹھے جے کئی بندیاں دے بدلنا تے دسو نا کوئی تبدیلی ہو گئی؟ یہ تبدیلی تے کوئی گل نہیں 12 دا نا ایک رکھ لیا جائے تے وہی گل ہے وقت دا نا ایویں بدل لیا۔ جے دفتری اوقات کوئی فرق آ گیا نا ملازماں نوں چھٹی پہلاں دین لگ پے تے پھر دس جو، کیونکہ انہوں کی خاطر ہی اسی یہ 12:40 کیتا سی، ورنہ پہلے ہی نہ شروع کر لیے۔ اگر تو اتنے کوئی فرق پی گیا بے 12:15 یا 12 تو چھڑ دیں جا 12:30 تک تھی آ جاؤ تو پھر 12:30 تو جمعہ شروع کرتا جی۔ کیوں ہو گیا کوئی ایسا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ 12:30 تو شروع ہو کے 1:30 بجے تھی یہ 1:30 بجے جو ہے نا یہ سامنے رکھو، اسی جو پہلے وقت تے 12:30 تے ہو جانا جی، یہ 1:30 ہوں کہنا تو 1:30 کہیں دے گل تو وہ صحیح پہلا کر 12:40 کی بجائے جی اس تو بھی پہلا چھٹی ہوں 12 بجے ہو جاتی پھر 12:15 تو بھی کر لیے جنہوں 1:15 آدھے کوئی ہے ہو جاتی۔ چلو پھر 12:15 تو انشاءاللہ 12:15 خطبہ شروع 1:15 انہوں 1:15 کر ایک بندہ گل کرو تو کوئی مک جائے، وہ دسو نا پرابلم جڑا وہ مطابق ہی گل کر۔ آئے محروم نہیں کرنا انہیں شوق نہ دور 12:30 ٹھیک 12:30۔ اچھا دوسرا اعلان ہے کو بیوہ دے سلسلے پچھلی باری اعلان کیتا مگر وہ کچھ بھی نہیں بنیا، بہت تھوڑے پیسے جمع ہوئے حاجی صاحب نے انہوں نے حوالے کرتے، ہوں پھر انہوں نے کیا وہ یہ کہو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بیوہ دی مدد کر، 2 بچیاں دی شادی اللہ تعالیٰ جلدی کٹھے کریا کرو۔ کئی بندے کہتے پھر جلدی ختم کرے گھوم جایا کرو، بندے اٹھ کھڑا کرو صفا چو اکٹھے کر کے پہنچا دیا کرو، یہ اکٹھے کرنے والا بھی اجر ہوگا جی اللہ کے رسول اللہ سلام فرمایا کماؤن والا خزانچی اور جڑی بیوی اگے غریب نو دے تینوں اللہ برابر ہی ثواب دینا، اللہ کو بڑے اجر ہے۔ محنت کریا کرو، کچھ کہہ دیا کرو، کوئی پھڑا دیا کرو، کوئی کٹھے کر دیا کرو۔ بیوہ بی بی جی حضور علیہ السلام فرمایا بیوہ دی خدمت واسطے کوشش کرنا دن قیامت دے میرے نال اس طرح ہو، اللہ دے رسول ایڈا درجہ دسیا کہ بیوہ عورت جدا کوئی سہارا نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہوں دونوں بچیاں لی توفیق دے کہ اسی مدد کر سکیے اور بچیاں نے اپنے گھر پہ جنرا سامان ہو جائے، توفیق دے اللہ پاک دے دیا کر۔ اے سوال جے سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ جواب دے بالکل جواب ہے کہ کہانیاں اور افسانے بہت مشہور ہو گئے کہ پہلا فرشتیاں بنایا سی، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح، مگر یہ گلاں نہ قرآن چاہ نہ حدیث چاہ کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں رب نے عقل دیتی، تھی سوچ سکتے اگر آدم علیہ السلام بنایا ہوں تو دی اولاد چی پیغمبر آئے کلمہ گو بھی رہے، کافر مشرک بھی ہو جاندے، اداں نہ مکہ ہو جاتا بھی اتنے بندہ ہی کوئی نہیں سی، آبادی کوئی نہیں، اداں کی گل نہیں سی ہونی۔ یہ گل بالکل مننے والی نہیں، لوگ بعد بھی مشرک ہو گئے، بت بھی بنا لے، مگر خانہ کعبہ ویران ہویا، مکہ ویران ہویا، گروہ در گروہ حج ہو رہا میں، اس سے کوئی گل نہیں بھی پہلا ہوں سی نہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو قرآن حدیث دسدا وہ یہ بانی ہیں، انہوں نے یہ بنایا، ادوں بعد پھر نہیں ویران ہویا، کفر شرک ہوندے رہا، مگر خانہ کعبہ قائم رہا، لوگ وہ احترام کرتے رہے، وہ ادب ہوں رہا، اور ادب بھی اینا کیتا مسلمانوں تو زیادہ کیتا۔ مسلمانہ مکے کی بے حرمتی بڑی کی ہے، پہلی صدی کی کی ہے، بھی اتنے حضرت ابن زبیر سے منجنیکاں لائیاں، خانہ کعبہ یزید کے زمانے جلایا گیا، بعد حجاج ظالم نے بالکل ابن زبیر نے اتنے پھانسی دیتا، ان گنت حاجی مارے گئے، مگر کافراں نہیں کی، کافراں کی تاریخ کدی نہیں آؤ گا کہ انہوں نے مکے کی بے حرمتی کی، جو مرضی سی نا، مگر یہ کہیں سی کہ اللہ کا کار ہے۔ اتوں تک سی آتے سی اس علاقے اسی اپنے باپ کے قاتل نوں ویکھیے نا، حالانکہ عرباں کا طریقہ سی، میری تیری طرح یہ نہیں سی کہ چلو ماریا گیا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے میں فرض سمجھتے سی، اولاد نوں کہہ دیں بدلا نہ لیا، تھی حلال دی اولاد نہیں،
اور یہ انہوں نے شاعراں نے شعر بنائے سی تو انہوں نے دماغاں اتاریا سی بھئی جہاں آدمی مر جاتا وہ بدلا نہ لیا جائے تو الو دی شکل چ روح پیاسی جنگلاں جاڑاں جو ہوندی ہے جب تک وہ وارث بدلا نہ لے عقیدہ بن چکا سی اس تو جے کوئی بہ جاندی سی نا بندے یا صلح ہون لگدی اونٹ شوٹ لے لو تو انہوں نے شاعر آندے سی وہ اسدا وہ جہاں الو بن کے روحاں روندیاں انہوں نے ٹھڈیا نہیں کرنا اگ لگ جاندی سی لوگ تلواراں چ اس تو وہ عرب ایڈے انہوں کا بھی حال سی جدوں مکے آتے سی باپ کا قاتل بھی سامنے آیا آتے ہوں بری نظر نہ بھی نہیں قتل کرنا بجا رہا اسی بری نظر نہ ویکھیا تو اسی خدا دے گھر کی بےحرمتی کر ایڈا مکے کا ادب کر دی اس تو سارے جرموں کے باوجود جدوں ابرا نے کوشش کی کہ بیت اللہ نو تباہ کرے قوم تے مشرک سی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ اللہ کے گھر کا ادب کر دے ابابیلا نہ وہ لشکر اڑا یہاں کی مالکی ہے مسلمانوں کے کرتوت کوئی نہیں رہا بعد انہوں نے انگنت مارے حجر اسود بھی پٹ کے لے گئے زمزم جڑا سی یہ کرامتا نے بندیاں نہ بھر دیتا قتل کر کے یہاں کا حال کوئی نہیں یہ اقبال کی زبان بالکل ٹھیک ہے گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے دو تسی کر چڑی نا مسلمانوں بڑے ہو پجاری ہو کروں بت کدے میں اگر بیاں تو کہے سنم بھی ہری میں بتاں نوں سناواں تو بھی کنا تے ہاتھ رکھن توبہ توبہ تو کلمہ کو اے اسلام یہاں کا کوئی حال نہیں کافر جڑے سے ٹھیک تو سناؤن کا مطلب جدوں بن گیا نا کسی نے انہوں نہیں بلایا اس تو آدم علیہ السلام تو ہوں ادا نہ ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام آئے نہ کوئی بندہ نہ پرندہ نہ کوئی اتنے مکان ابراہیم علیہ السلام یہ بانی اسماعیل علیہ ادوں پہلا کوئی نہیں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 8/6 وقت 8:30 بڑے پرانے یعنی 9:30 بجے نئے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائے وقت کر لیا کرو درس قرآن سن لیا کرو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم انصر